جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ سورہ اعراف کی جو ہے آیت نمبر 54 کی جو ہے اس کی تلاوت کے شرف حاصل کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، رات کو دن پر اوڑا دیتا ہے، جو تیز چلتا ہوا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند ستارے پیدا کیے اس حال میں کہ اس کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں. سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اللہ ہی کا کام ہے. بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے. اب اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس میں آسمانوں اور زمین کو دنیا کی مقدار کے مطابق 6 دن میں پیدا کیا، کیونکہ اس وقت سورج نہ تھا، اور اگر وہ چاہتا تو لمحہ بھر میں بھی ان کو پیدا فرما دیتا، لیکن لمحہ بھر میں پیدا نہ کرنے میں لوگوں کے لیے جلدی نہ کرنے کی تعلیم ہے. پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا کہ اپنے حساب سے جو ہے عرش پہ قیام کیا انہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور عرش کا لغوی معنی تخت بادشاہت ہے، یعنی اس پر جلوہ فرمانا جس طرح اس کی شایع نشان ہے. رات کو دن پر اڑا دیتا ہے. یہاں یغشا یہ مفخفہ اور مشددہ دونوں طرح آیا ہے. اس کا معنی یغطی یعنی ان میں ہر ایک کا دوسرے کو ڈھانپ لینا ہے. جب رات آئی تو دن چھپ جاتا، جب دن آئی تو رات چھپ جاتی، ڈھانپ لینا ہے. ان میں ہر ایک دوسرے کے پیچھے تیز چلتا ہوا آتا ہے. اور سورج اور چاند ستارے پیدا کیے. یہاں پر تینوں سماوات پر عطف کے سبب منصوب ہے، اور مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع، اور اس کی خبر مسخرات ہے، اس حال میں کہ اس کے حکم سے یعنی اس قدرت سے تابع کیے ہوئے ہیں. سن لو، ساری مخلوق کو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے. بہت برکت و عظمت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، یعنی کو تربیت دینے والا ہے. بہت سی آیتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ آسمان و زمین اور کل مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنائی، یعنی اتوار سے جمعہ تک 6 دن. اچھا، جمعہ کے دن ساری مخلوق پیدا ہو چکی، جمعہ کے دن ساری مخلوق پیدا ہو چکی. اسی دن حضرت آدم پیدا ہوئے. یا تو یہ دن دنیا کے معمولی دنوں کے برابر ہی تھے، جیسے کہ آیت کے ظاہری الفاظ سے بالفعل سمجھا جاتا ہے، یا ہر دن 1000 سال کا تھا.
جیسے حضرت مجاہد کا قول ہے اور حضرت احمد حنبل کا فرمان ہے اور بروایت ضحاک ابن عباس کا قول ہے، ہفتے کے دن کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی۔ ہفتے کے دن کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی، اسی لیے اس کا نام عربی میں یوم السبت ہے۔ سبت کے معنی خطا کرنے، ختم کرنے کے ہے۔ مسند امام احمد، نسائی شریف اور صحیح مسلم شریف میں جو حدیث ہے کہ اللہ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اور پہاڑوں کو اتوار کے دن، اور درختوں کو پیر کے دن، اور برائیوں کو منگل کے دن، اور نور کو بدھ کے دن چہارشنبے کے، اور جانوروں کو جمعرات کے دن، اور آدم کو جمعے کے دن، عصر کے بعد دن کی آخری گھڑی میں عصر سے لے کے مغرب تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کر یہ گنوایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 دن تک پیدائش کا سلسلہ جاری رہا، حالانکہ قرآن میں موجود ہے کہ 6 دن میں پیدائش ختم ہوئی۔ اب یہاں حدیث شریف میں تو 7 دن کا ذکر آیا، تو قرآن میں ہے کہ 6 دن میں ہوئی۔ اسی وجہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ زبردست حفاظ حدیث نے اس حدیث پر کلام کیا۔ اب وہ لوگ جو ہے اس وجہ سے اس حدیث کے اوپر وہ لوگ اپنی تحقیق کرے، کلام کیے، اور فرمایا کہ یہ عبارت حضرت ابو ہریرہ نے کعب احبار سے لی ہے، فرمان رسول نہیں ہے، کہ انہوں نے ایک صحابی سے لی جو ہے وہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ حدیث نہیں پہنچی۔ پھر فرماتا ہے کہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا۔ اس پر لوگوں نے بہت کچھ چمگویاں کی ہیں جنہیں تفصیل سے بیان کرنے کی یہ جگہ نہیں۔ مناسب یہی ہے کہ اس مقام میں سلف صالحین کی روش اختیار کیا جائے، کیونکہ اب یہ ایسے امور ہیں جس میں اگر انسان اپنی عقل لگائے تو دین سے جو ہے دور ہونے کا، یا شک و شبہات کی دنیا میں پڑنے کا اندیشہ زیادہ ہو جاتا۔ تو اسی لیے بولے کہ جو بزرگوں کا جو عمل ہے، جو طریقہ ہے، اسی کے اوپر چلو، جو پہلے کے علماء تابعین جو بھی ہے، وہ لوگ جو بات آپ کو سمجھائے اسی پہ کفایت کر لو، اسی کے اوپر بھروسہ کر کے آگے چلو، کیونکہ جو ہے جو امور اس میں اگر آپ زیادہ کوشش کریں گے تو حاصل ہونے کا امکان کم ہے اور گمراہ ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ امام مالک، امام اوزاعی، امام سوری، امام لیث، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق بن راہویہ وغیرہ وائمہ سلف و خلف رحم اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان سب بزرگان دین کا مذہب یہی تھا کہ جیسی یہ آیت ہے اسی طرح اسے رکھا جائے۔ جیسے آیت ہے کہ بھی 6 دنوں میں ہوا، 6 دنوں میں ہوا، بس اسی کے اوپر قائم رہو تو تمہارے دین کی سلامتی کے لیے بہتر ہے، بغیر کیفیت کے، بغیر تشبیہ کے۔ اچھا، اس سے اللہ پاک اور بہت دور، اور اس سے اللہ پاک بہت دور ہے، اللہ کے مشابہ اس کی مخلوق میں سے کوئی نہیں، کہ اللہ سے کسی کو آپ تشبیہ نہیں دے سکتے۔ کسی کو اللہ سے تشبیہ دینا اچھی بات ہے، غلط بات ہے، نہیں دے سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں، اور وہ سننے دیکھنے والا ہے۔ جو ائمہ کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے، انہی میں سے حضرت نعیم بن حماد و خزائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ حضرات
امام بخاری کے استاد ہیں، فرماتے ہیں جو شخص اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دے وہ کافر ہے، اور جو شخص اللہ کے اس وصف سے انکار کرے جو اس نے اپنی ذات پاک کے لیے بیان فرمایا ہے وہ بھی کافر۔ یعنی اللہ بولا کہ میں رحیم ہوں تو آپ یہ سمجھنا کہ نہیں بندہ بھی رحیم نہیں، کیونکہ اللہ کی جو بھی صفت ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ کی جو صفت ہے وہ اس کی ذاتی ہے۔ آپ بھی اپنے بیوی بچوں کے رزاق ہیں، آپ بھی اپنے بیوی بچوں کے رزاق ہیں، آپ بھی لوگوں پہ رحم کرتے، آپ بھی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھتے، آپ بھی لوگوں کی مدد کرتے، ناصر بھی ہے آپ لوگوں کے، مگر یہ تمام چیزیں بندہ جو کرتا ہے وہ عطائی ہوتے کہ اللہ نے مجھے اپنے کرم سے یہ صفت سے عطا کی ہے، اور اللہ کی جو صفت ہے وہ ذاتی ہے۔ تو اللہ رزاق بالذات ہے، اللہ خالق بالذات ہے، ماں باپ خالق بالعطا ہے، وہ بھی ہم کو پیدا کرے نا، تو ان کو کیا بیچ میں سے نکال دیں گے ہم؟ نسب بھی بگڑ جائیں گا نہیں، تب تخلیق ظاہر میں ہماری تخلیق ماں اور باپ کے ملنے سے ہوئی، تو اب اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وہ ذات سے رضا خالق ہے، اور اب جو ماں باپ ہیں وہ عطائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صفت عطا کی، ان میں یہ قوت، ان میں یہ چیز عطا کی ان کو۔ اسی طریقے سے یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہر صفت اللہ کی ذاتی ہوتی ہے، اور بندے کو جو عطا ہوتی ہے وہ اس کی وہ عطائی ہوتی ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اب لوگ اس پہ بھی اگر بحث کرتے ہیں تو وہ نادانی ہے، کیونکہ اسباب کی دنیا میں تمام جو ہے اسی طریقے سے اگر یہ عقیدہ ہے تو بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، اللہ کی صفت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، مگر جب اللہ کسی کو عطا کرتا ہے تو اس کو عطائی ہوتی ہے۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوصاف ذاتی باری تعالیٰ جل شانہ کے بیان فرمائے ہیں ان میں ہرگز تشبیہ نہیں، تو وہاں پہ کوئی شبہ کوئی تشبیہ نہیں ہے، بس صحیح ہدایت کے راستے پر وہی ہے جو آثار صحیحہ، جو صحیح کے نشانیوں کو اور اخبار صریحہ اور جو صاف نیوز جو اخبار ہے جو اطلاع ہے سے جو اوصاف رب العزت وحدہ لا شریک کے ثابت ہے انہیں اسی طرح جانے جو اللہ کی جلالت شان کے مطابق ہیں، اور ہر عیب و نقصان سے اپنے رب کو پاک اور مبرہ سمجھے۔ کوئی گندگی، کوئی برائی اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی شان کے خلاف۔ مثال کے طور پہ بھئی شیطان کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، مگر اب شیطان کی جو صفات ہے کہ بھئی اللہ استغفر اللہ کا برائی کر سکتا، یہ شرک ہو جائے، کفر ہو جائے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ میرے اوصاف کیا ہیں، حالانکہ خالق اس کا بھی میں ہوں، مگر میری طرف منسوب نہیں کرنا، میری طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ جو چیز منسوب کرنے کی ہے وہ میں تمہارے سامنے قرآن میں اور رسول کے ذریعے تم تک پہنچا دیا، جو چیز منسوب نہیں کر سکتے اس کے احکام بھی تمہارے تک ہے، کہ کوئی نقص، کوئی برائی، کوئی شرارت کا ایسا وصف جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے کس سے تشبیہ دینا حرام۔ پھر فرمان ہے کہ رات کا اندھیرا دن کے اجالے سے اور دن کا اجالا رات کے اندھیرے سے
دور ہو جاتا ہے، ہر ایک دوسرے کے پیچھے لپکا چلا آتا ہے، یہ گیا وہ آیا، وہ گیا یہ آیا۔ ان کے سمجھنے کے لیے ہماری ایک نشانی رات ہے کہ اس میں سے ہم دن نکالتے ہیں جس سے یہ اندھیرے میں آ جاتے ہیں۔ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف برابر جا رہا ہے اور جا رہا ہے، یہ ہے اندازہ اللہ کا مقرر کیا ہوا جو غالب اور باعلم ہے۔ ہم نے چاند کی بھی منزلیں ٹھہرا دی ہیں، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی جیسا ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب آخری وقت میں کہا تھا وہ کھجور کی پرانی ٹہنی ہو کر رہ جاتا ہے، نہ آفتاب مہتاب سے آگے نکل سکتا ہے، نہ سورج چاند سے آگے نکل سکتا، نہ چاند سورج سے آگے نکل سکتا، نہ آفتاب مہتاب سے آگے نکل سکتا ہے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں، رات دن میں کوئی فاصلہ نہیں، ایک کا جانا ہی دوسرے کا آنا ہے، ہر ایک دوسرے کے برابر پیچھے ہے۔ اچھا، والشمس والقمر والنجوم کو بعض نے پیش، اچھا معنی مطلب دونوں صورتوں میں قریب قریب برابر ہے، یہ سب اللہ کے زیر فرمان، اس کے ماتحت اور اس کے ارادے میں ہے، ملک اور تصرف اسی کا ہے، وہ برکتوں والا ہے اور تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اب چونکہ یہ بہت علمی باتیں ہیں، باتیں اس میں مثال کے طور پہ اب یہاں بحث یہ ہو سکتی، بات لوگ کرتے، خیر سن لو آپ، یاد رہا زندگی میں تو کبھی کام آئے گا، کہ جب دن تھا نہ رات تھا، نہ سورج تھا نہ چاند تھا، تو پھر یہ 6 دن کہاں سے آ گئے؟ ارے بھائی دن تو تخلیق ہی نہیں ہوئے تھے نا، بھئی یہ دن تو بعد میں جو ہے، جو سورج اور چاند اس کی گردش کے حساب سے تمام چیزیں بعد میں طے ہوئی، یہ دن مہینے سال وغیرہ یہ تو سب جب بن گئی دنیا، تمام ترتیب ہو گئی، اس کے بعد میں طے ہوئے، تو اس سے پہلے اللہ بولا کہ میں 6 دنوں میں بنایا۔ تو اب جیسا اس تفسیر کے حساب سے یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ آئندہ آپ کے سمجھنے کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں کہ بھئی ہم کیسا کرے، تو اس کی تشبیہ استعمال کرتے ہوئے کہ جو ہے ہم جو ہے تمہارے حساب سے جو دن تھے اس حساب سے ہم کرے، یہ ایک ہوتی۔ مگر اس کی اچھی توجیہ جو ہے صوفیاء کرام کے پاس ہے، وہ لوگ بولتے کہ نہیں، یہاں پر وہ لوگ ایام کا مطلب دن نہیں لیتے، وہ لوگ 6 درجے لیتے، تو بولتے کہ وہ 6 درجے ہیں۔ اب اس کی تفصیل ہے ان کے پاس کہ بھئی احدیت ہے، واحدیت ہے، پھر جو ہے عالم مثال ہے، عالم اجسام ہے، عالم ارواح ہے، تو ایسے 6 عالم ہیں یہ، تو یہ تمام تکمیل جو ہے اس طریقے سے ہوئی، یہ ان کی توجیہ ہے، وہ ان کا اپنا، اور ایک حساب سے جو ہے ان کی بھی تحقیق معتبر تحقیق ہے، مگر عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جیسا آگے جب دنیا جب بنے گی تو جب دن کا تصور ہے تو اس حساب سے ہم جو ہے وہ چیز کو کرے۔ ادعو ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دعا کیا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر بخاری اور مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بہت بزرگ صحابی ہے،
رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ لوگوں نے دعا میں اپنی آوازیں بہت بلند کر دی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے کو یا غائب کو نہیں پکار رہے، جسے تم پکار رہے ہو وہ بہت سننے والا اور بہت نزدیک ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کو، اچھا دعا کیا ہے، تو بولے کہ دراصل دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ جو اچھی چیز مانگنے کے لیے وہ دعا ہے، بری چیز مانگنے کو دعا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی گناہ کرنے کی اجازت مانگنا وہ دعا نہیں ہوتی، تو جو خیر مانگا جائے وہ دعا ہے تو کہتے ہیں۔ اور یہ داخل عبادت ہے، مطلب یہ بھی عبادت ہے۔ کیوں کہ آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آپ اس کو رب سمجھ کے آگے کھڑے ہوئے نا، مطلب یہ بھی عبادت میں داخل ہے، کیونکہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو عاجز و محتاج اور اپنے پروردگار کو حقیقی قادر و حاجت روا اعتقاد کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہوا ہے، الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا جو ہے عبادت کی اصل ہے، یعنی مراد ہے۔ اور ادب دعا میں یہ ہے کہ آہستہ ہو۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آہستہ دعا کرنا علانیہ دعا کرنے سے 70 درجے زیادہ افضل ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ عبادات میں اظہار افضل ہے یا اخفا، کیا عبادت میں دکھا کے کرنا افضل ہے یا چھپا کے کرنا افضل ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ اخفا افضل ہے، چھپا کے کرنا افضل ہے، کیونکہ وہ ریا سے بہت دور ہے۔ اس لیے کہ جو چیز چھپا کے کی جاتی ہے اس میں بناوٹ، ریا، مکاری، منافقت نہیں ہوتی، تو وہ ریا سے دور ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اظہار افضل ہے، اس لیے کہ اس سے دوسروں کو رغبت عبادت پیدا ہوتی ہے۔ ترمذی جو حدیث کی کتاب ہے، ترمذی نے کہا ہے کہ اگر آدمی اپنے نفس پر ریا کا اندیشہ رکھتا ہو تو اس کے لیے اخفاء افضل ہے۔ ایمانداری کی یہ بات بولنا چاہ رہا تھا، اتفاق سے یہیں آ گئی کہ اگر وہ اپنے نفس پر ریا کا اندیشہ رکھتا ہو، اگر اس کو معلوم ہے کہ بھئی میں عبادت زیادہ زور سے کروں گا تو لوگ میرے کو عبادت گزار سمجھیں گے، میرے کو اللہ کا نیک بندہ سمجھیں گے، میرے کو اللہ کے حضور جو ہے رونے پلانے والا سمجھیں گے، اگر یہ اس کے نفس میں ہے تو اس کے لیے کچھ چھپا کے کرنا ہوتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اظہار نہ کرے، کیونکہ اظہار کرنے سے اس کے نفس کو غذا مل رہی، اس کا نفس موٹا ہو رہا، تو اس کے لیے ہے کہ وہ چھپا کے کرے۔ اور اگر قلب صاف ہو، اندیشہ ریا نہ ہو، تو اظہار افضل ہے۔ اور جب اطمینان قلب نصیب ہو گیا کہ اب میرے کو کسی کے کوئی سمجھنے نہ سمجھنے کی فکر ہی نہیں ہے، میرا معاملہ اللہ سے بالکل میں اخلاص کے ساتھ ہے، نہ میں کسی کے سننے کی طرف توجہ دیتا ہوں، نہ کسی کے نہیں سننے کی طرف توجہ دیتا ہوں۔ جب قلب میں اس کے یہ اطمینان پیدا ہو جائے اور اس کا قلب بالکل صاف ہو جائے، ریا کے شبے سے، شک سے دور ہو جائے، تو پھر اس کے لیے وہ اظہار کر کے بھی دعا کر سکتا۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ فرض عبادتوں میں اظہار افضل ہے، نماز فرض مسجد ہی میں بہتر ہے، اور زکوٰۃ کا اظہار کر کے زکوٰۃ کا اظہار کر کے دینا ہی افضل ہے، اور نفل عبادات میں خواہ وہ نماز ہو یا صدقہ وغیرہ ان میں اخفاء افضل ہے۔ یعنی بعض علماء بولتے ہیں کہ بھئی جو فرض عبادات ہے اس میں آپ
زور سے یعنی اظہار کر سکتے ہیں۔ کہ بھائی آپ اللہ کے حضور عبادت کر رہے ہیں، آپ سب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور سب جنے ہیں، تو اگر آپ اظہار کر رہے ہیں تو بھائی وہاں پہ آپ کو ریا کا جو ہے زیادہ شک نہیں رہتا باقی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا اظہار کر کے دینا ہے۔ اگر ہم کسی کو جو ہے چھپا کے زکوٰۃ دے رہے ہیں اور اس کو نہیں بول رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ کا جو ہے اسراف زکوٰۃ سے جو ہے کے خلاف پڑ جاتا، تو آدمی کو بول کے دینا پڑتا، بھائی میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، بھائی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، انہیں نظر سمجھ رہا تو لینے والا جو ہے اگر مستحق نہیں ہے تو انہیں بولتا نہیں بھائی میں مستحق نہیں ہوں، مجھے مت دو۔ تو اس جنا جو ہے ظاہر کرنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ نفل عبادات جو ہے جو آپ تنہا کرتے ہیں تو اس میں جو ہے چپ آہستہ سے کرو، وہ افضل ہے۔ دعا میں حد سے بڑھنا کئی طرح ہوتا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہت بلند آواز سے چیخے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی نا کہ بھئی زیادہ چیخ کے دعا کرتے کہ لوگ جو ہے اپنی علمیت بتانے کے لیے، اپنی جو ہے بناوٹ کے لیے کہ جو ہے نہیں بھی رونا ہے تو رونے کے سے آوازیں نکال کے چیختے رہتے، نہیں یہ منع ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ حضرت مولا علی کے خلیفہ ہیں یہ۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علانیہ اور جہراً دعا کرنے میں اور آہستہ پست آواز سے دعا کرنے میں 70 درجے فضیلت کا فرق ہے۔ اس سے پہلے حدیث میں بھی آ گئی وہ بات۔ سلف صالحین یعنی پہلے کے جو نیک لوگ ہیں کی عادت یہ تھی کہ ذکر و دعا میں بڑا مجاہدہ کرتے، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور دعا کرنے میں بہت کوشش کرتے، بہت محنت کرتے تھے اور اکثر اوقات مشغول رہتے تھے، مگر کوئی ان کی آواز نہ سنتا تھا، بلکہ ان کی دعائیں صرف ان کے اور ان کے رب کے درمیان رہتی تھیں۔ ان میں بہت سے حضرات پورا قرآن حفظ کرتے اور تلاوت کرتے رہتے تھے، مگر کسی دوسرے کو خبر نہ ہوتی تھی، اور بہت سے حضرات بڑا علم دین حاصل کرتے مگر لوگوں پر جتلاتے نہ پھرتے تھے۔ بہت سے حضرات راتوں کو اپنے گھروں میں طویل نمازیں ادا کرتے مگر آنے والوں کو کچھ خبر نہ ہوتی، اور فرمایا کہ ہم نے ایسے حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ تمام عبادات جن کو وہ پوشیدہ کر کے چھپا کے ادا کر سکتے تھے کبھی نہیں دیکھا گیا، لوگوں کے سامنے کبھی نہیں دکھے ہوئے، لوگوں کے سامنے کبھی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ جو بھی عبادت کرتے وہ چھپ کے کرتے، اس کو ظاہر کر کے ادا کرتے ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ اس کو کبھی وہ لوگ بتا کے کرے۔ ان کی آوازیں دعاؤں میں نہایت پست ہوتی تھیں۔ ابن جریح نے فرمایا کہ دعا میں آواز بلند کرنا اور شور کرنا مکروہ ہے، یہ ایک امام کا قول ہے۔ امام ابو حساس حنفی نے احکام القرآن میں فرمایا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعا کا آہستہ مانگنا بنسبت اظہار کے افضل ہے۔ حضرت حسن بصری اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا ہی منقول ہے، اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے ختم پر جو آمین کہی جاتی ہے اس کو بھی آہستہ کہنا افضل ہے، کیونکہ آمین بھی ایک دعا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ بھی آپ کا حل ہو گیا۔ اجتماعی عبادات میں بلند آواز سے ذکر کرنے کی فضیلت کا بیان، کہ جب لوگ زیادہ ہوں، بڑا مجموعہ ہو، لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اجتماع ہو گیا، تو وہاں پر جو ہے بلند آواز سے دعا کرنے کی فضیلت کے بیان میں
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لوگ جب فرض نماز سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے ذکر کرتے تھے، حتیٰ کہ میں جب ذکر سنتا تو پہچان جاتا کہ اب وہ نماز سے فارغ ہوئے۔ تو اب اس میں ایک پہلو یہ نکلا کہ بھئی اگر وہ دعا نہیں کرے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے لوگ سمجھیں کہ بھئی ابھی نماز کا وقت ہے، تو اس سے اظہار بھی ہو جاتا کہ ابھی چلو نماز کا وقت ہو گیا، نماز ختم ہو گئی۔ ایک پہلو یہ نکلا۔ اس حدیث میں فرض نماز کے بعد ذکر کرنے کا بیان ہوا ہے۔ ہم نے صحیح بخاری کی اس روایت کو اس لیے پیش کیا کہ نام نہاد اسلام کی تبلیغ کرنے والے اور بخاری کا صرف نام استعمال کر کے لوگوں کو اپنی ذاتی خواہشات کی طرف ورگلانے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور بغیر علم کے فرض نمازوں کے بعد والے ذکر کو بدعت کہہ دیتے ہیں۔ بعض لوگ نہیں کرتے نا دعا نماز کے بعد، اہل حدیث وغیرہ بولے یہ بدعت ہے، تو بولے کہ بھئی جب امام بخاری جب یہ حدیث سے ثابت ہو رہی کہ بھئی دعا کرتے تھے اور ابن عباس فرما رہے ہیں، تو اب کیا باقی رہا اس میں؟ تو آپ زور سے دعا کر سکتے، اجازت ہے آپ کو۔ اب یہ لوگ بولتے کہ یہ جو ہے اس کو بدعت قرار دے رہے، یہ غلط ہے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں کثیر دلائل سے ذکر و دعا میں جہری و اخفا کے دلائل موجود ہیں، یعنی زور سے کرنے کے بھی اور خاموش کرنے کے بھی دلائل موجود ہیں، جو مختلف قرائن اور احوال کی صورت میں مختلف ہیں، جو حالات کے حساب سے اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ لہذا عام کم پڑھے جاہل لوگ محض لفظی استدلال کرتے ہوئے اس مسئلے میں اختلاف کر کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، اور ایمانداری کی بات یہی ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے قلب کی طرف دیکھنا کہ کیا آپ کے قلب میں بناوٹ، دکھاوا، ریا ہو رہی، تو پھر آپ اظہار نہیں کرنا۔ اگر نئے ریا نہیں ہے تو مثال کے طور پہ دیکھیے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیرات کے بارے میں فرمایا، اچھے کام کرنے کے بارے میں فرمایا کہ تم یہ کام جو ہے خیرات وغیرہ سرًا و علانیہ، کہ تم چھپا کے کرو یا دکھا کے کرو۔ تو اب دکھانا تو جو ہے ریا ہو گیا، پھر اللہ اجازت کیوں دیا اس کی؟ تو اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ایک آدمی طبیعتاً بخیل ہوتا، تو اب اس کو جو ہے آپ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے کے لیے اگر آپ اس کو بلانا ہے تو اس کو پورا قرآن، پوری حدیث سنا دیا تو اس کے جیب میں ہاتھ ہی نہیں جاتا، انہیں اپنی بخالت پہ اڑاوا رہتا۔ تو اب ویسے آدمی کو آپ کے سامنے آپ کیا کرے، یہ لیجئے بھائی، یہ اللہ کے نام پہ میرے سے لے لیجئے، تو وہ اس کی عزت نفس جاگ کے شاید وہ نکال کے جیب سے کچھ انہیں بھی کر دے۔ تو وہاں پر اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ میں اس کو نیکی کی ترغیب کی طرف بلا رہا ہوں، میں اس کے سامنے دکھاوا نہیں کر رہا ہوں، یا میں اس کو کمزور بتانے کے لیے، یا میں اس کو ضعیف یا وہ بتانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں اس کو ترغیب دلا رہا ہوں کہ بھئی تو اچھا کام کر لے۔ مثال کے طور پہ بعد وقت یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب جیسے اذان ہے، جب سب کو وقت معلوم ہے تو پھر نہیں، تب یہ ہے کہ بھئی یہ آپ کو بلایا جا رہا کہ آ جاؤ، اسی لیے حکم بھی ہے کہ بھئی تم نماز کے لیے دعوت دو، لوگوں کو بلاؤ۔ اب لوگ بعد وجہ اس کے اوپر تانا کرتے نہیں، تو ہر چیز میں نیت دیکھی جاتی ہے، ہر چیز، ہر عمل میں سب سے پہلا دخل یہ ہوتا ہے کہ نیت۔ کیا میں آپ کو چھوٹا بتانے کے لیے پیسوں کا اظہار کر رہا ہوں؟ وہ گناہ ہے۔ نہیں، میں آپ کو جانتا ہوں کہ بھئی آپ کے جیب میں پیسے ہے، آپ کے پاس استطاعت ہے، مگر آپ طبیعتاً بخیل ہے،
تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی وہ جو رذالت ہے، وہ آپ کی جو غلیظ حرکت ہے بخالت کی، میں اس سے آپ کو چھٹکارا دلا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو یعنی کچھ خیرات کرنے کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنوں. تو یہ نیک عمل ہے. تو نیت کیا ہے آپ کی؟ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ بھئی میری کوشش سے یہ آدمی جو ہے کچھ خیرات کرے، میری کوشش سے یہ آدمی نماز ٹائم پہ پڑھ لے، میری کوشش سے یہ آدمی حسن سلوک کرے، غریبوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس قابل اور بڑی یعنی نعمت کی، اس رحم و کرم کی دعوتیں ہیں یہ. بجائے اس کے کہ اگر آپ یہ سمجھ کے کہ میں اس کو اپنی نماز کے اظہار کے لیے بول رہا ہوں کہ چلو نماز کو، اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں خیرات دے کے بول رہا ہوں کہ بھائی میں دیکھو پیسہ ہے میرے پاس، میں خیرات دے رہا ہوں، تم نہیں دے سکتے. یہ تمام ریا ہو گئی. تو ان چیزوں کو جب دماغ میں رکھ کے اگر آپ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستے کی ہدایت خود بخود دیتا ہے. ہر چیز کی کہاں دکھا کے کرنا ہے، کہاں چھپا کے کرنا ہے، ہر چیز کا اظہار ہوتا ہے. کیونکہ بعض وقت دکھانا ضروری ہوتا، بعض وقت چھپانا ضروری ہوتا. اب کوئی آگے بولا ارے کیا دکھاوا کر رہے ہیں، تم اس کے اس عمل کے اوپر اعتراض کرے، اس کے دل کی نیت کے بارے میں تم اعتراض نہیں جانتے نا، کہ اس کی نیت دکھانا تھا یا آپ کو ورغلا کے آپ سے کچھ اچھا کام کروانا تھا. سمجھے نا؟ تو یہ چیزیں کیونکہ ہر حدیث کی کتاب ہے انما الاعمال بالنیہ، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. اگر آپ کی نیت میں ریا نہیں ہے تو ریا نہیں ہے، اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہے تو وہ اخلاص ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین.